نصیحت لأہل القرآن، اہل قرآن کو نصیحت۔ ایمن رشدی سوید کہتے ہیں واللہ انی لاحوجکم لها ان اسأل اللہ ان یعیننی وإیاکم علی تطبیقها۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں زیادہ ضرورت مند ہوں یعنی ان نصیحتوں کا، اور میں اللہ سے سوال کرتا ہوں کہ وہ میری بھی مدد کرے اور آپ کی بھی، کہ ہم اس پر عمل کر سکیں۔ واللہ انی لاستحی من اللہ فی ارسالها لعلمہ بحالی۔ اللہ جانتا ہے کہ میں کتنا شرم محسوس کر رہا ہوں کہ اپنی حالت کو جاننے کے باوجود میں تم لوگوں کو یہ لکھ رہا ہوں، یعنی میں خود کیا ہوں کہ آپ لوگوں کو میں نصیحت کروں، لیکن میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ آپ لوگ مجھ سے بہتر ہیں۔ قال تعالی یؤفک عنہ من افک ای یصرف عن القرآن من صرفہ اللہ عقوبۃ لہ بسبب ذنوبہ واعراضہ عن اللہ۔ کہتے ہیں کہ اس قرآن سے وہی پھیرا جاتا ہے جس کو اللہ پھیر دیتا ہے اس کے گناہوں اور اس کی بے رخی کی وجہ سے جو اس قرآن کے ساتھ برتتا ہے۔ یعنی انسان قرآن سے دور اسی وقت ہوتا ہے جب اس کے کچھ گناہ ہوتے ہیں ایسے کہ جو اس کو اس سے ہٹا دیتے ہیں۔ یا اخوتی من لم یبدأ بحفظ القرآن فلیبدأ، جس نے قرآن حفظ کرنا نہیں شروع کیا اسے چاہیے کہ حفظ کرنا شروع کر دے۔ ومن اہمل مراجعتہ فلیستدرک، اور جس نے اس کا مراجعہ چھوڑا ہوا ہے وہ مراجعہ شروع کرے۔ ومن لم یکن لہ ورد من القرآن فلیحرص علیہ، اور جس کا ورد یومی نہیں ہے قرآن میں سے تو وہ روزانہ اپنا قرآن کا مقرر حصہ پڑھنا شروع کرے۔ ولتصبر ولتصابر فإن لحفظ القرآن وضبطه وتلاوته آناء الليل وأطراف النهار لذة تنسيك تعب المجاہدہ۔ کہتے کہ قرآن کے حفظ کرنے میں، اس کے ضبط کرنے میں، اس کی دن رات تلاوت کرنے میں ایک ایسی لذت ہے کہ جو اس راہ کی مشقت کو بھلا دیتی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں، یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے۔ میں کتنی بھی تھکی ہوئی ہوں، کتنے بھی میرے دل پہ کوئی بوجھ ہو، پہاڑ ہو، کچھ ہو، قرآن شروع کرتی جاتی ہوں اور ہر چیز ایسا لگتا ہے گویا تھی نہیں، کوئی زندگی کا مسئلہ ہو، کوئی غم ہو، کوئی غم ہو، کوئی چیز ہو۔ کہتے ہیں اپنے کاموں کی جو مشغولیت ہے اس میں سے کچھ بھاگ نکلو اور اپنے وقت کے کچھ دقائق چرا لو، یعنی جو مختلف کام کرتے رہتے اس میں سے کچھ منٹ نکال لو۔ قم من نومک، کچھ وقت نیند میں سے نکال لو، اپنی نیند سے کھڑے ہو جاؤ۔ لعلک تلحق برکب الاوابین، شاید تم اوابین میں شامل ہو جاؤ۔ وتنعم بلذت العابدین، عبادت گزاروں کی جو لذت ہے اس کی نعمت پالو۔ واسجد واقترب اجعل لنفسک وردا من القرآن لا تترکہ مہما کان، اپنا روزانہ قرآن کا ایک حصہ ایسا مقرر کرو جو مرضی ہو جائے اس کو نہیں چھوڑنا، وہ نہ چھوٹے۔ وجعل لک تسبیحات دائمات فی کل یوم، کچھ تسبیحات لازماً روزانہ پڑھو۔ سبح سبحان اللہ وبحمدہ، واستغفر استغفر اللہ واتوب الیہ، وہلل لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کی تسبیح تو ہم سب کو اپنے لیے لازم کر لینی چاہیے تاکہ موت کے وقت وہ ہمارے منہ سے نکلنا آسان ہو جائے۔ وصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادعو لنفسک ولوالدیک، اپنے لیے اور والدین کے لیے دعائیں ضرور کیا کریں۔ وَلِمَن تُحِبُّ وَمَن لَا تُحِبُّ، اس کے لیے بھی دعا کریں جس سے آپ محبت رکھتے ہیں، اس کے لیے بھی کریں جس سے محبت نہیں۔ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں نا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو زندگی میں ایک مستقل چبھن ہوتے ہیں، تو ان کے لیے بھی دعا کریں۔ کونوا سببا فی تذکیر الکثیرین، اور ایسے کام کرو کہ بہت سے لوگوں کی دعاؤں میں شامل ہو جاؤ۔ من برکت القرآن ان اللہ یبارک فی عقل قارئہ وحفظہ، قرآن کی برکت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے والے کی عقل اور حفظ میں برکت ڈال دیتا ہے۔ فان عبد الملک بن عمیر کان یقال ان ابقى الناس عقولا قراء القرآن، وہ کہا کرتے تھے کہ سب سے زیادہ جن لوگوں کی عقل آخر دم تک قائم رہتی ہے وہ قاری قرآن ہوتے ہیں، یعنی ان کی عقل نہیں ماری جاتی۔ وفی روایت انقى الناس عقولا قراء القرآن، سب سے زیادہ جن کی کلیئرٹی آف تھاٹ ہوتی ہے وہ اہل القرآن ہوتے ہیں، کیونکہ قرآن کے الفاظ کی حفاظت کے علاوہ اس کے جو معانی اور مفہوم ہے، جب اس کے ساتھ آپ قرآن کو پڑھتے ہیں یعنی سمجھتے ہیں تو پھر آپ کی عقل صاف ہونا شروع ہو جاتی۔ انقا نقیہ، نقیہ کہتے پیور کو، پیوریفیکیشن کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ وقال القرطبی من قرأ القرآن متع بعقلہ وان بلغ 100، جو قرآن پڑھتا رہتا ہے وہ چاہے 100 سال کی عمر کو بھی پہنچ جائے اس کی مت نہیں ماری جاتی۔ وأثبتت الدراسات العلمیة أن حفظ القرآن وقراءته فيها تقویة للذاکرہ، اور بہت سی اسٹڈیز اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ حفظ قرآن سے انسان کا جو ذاکرہ یعنی میموری ہے وہ بہترین ہوتی ہے۔ اکثر من قراءة القرآن ولا تترکه فإنه يتيسر لك الذي تطلبه ولا قدر ما تقرأ،
ابن صلاح کا قول ہے یہ کہ قرآن کی قرات زیادہ کرو، اس کو چھوڑو نہیں، تو جتنی تم طلب کرو گے اس کے مطابق تمہیں نصیب ہو جائے گی۔ کہتے ہیں کہ ورد ان الملائکہ لم یعطوا فضیلت قراءۃ القرآن، یعنی ملائکہ خود قرآن پڑھنے کی فضیلت نہیں دیے گئے، وہی حریصۃ لذالک علی استماعہ من الانس، تو اس لیے وہ حریص ہوتے ہیں کہ بندوں سے قرآن سن سکیں، یعنی انسانوں سے قرآن سننے کے حریص ہوتے ہیں، اس لیے جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے وہاں حاضر ہو جاتے ہیں۔ فقراءۃ القرآن کرامۃ اکرم اللہ بها الانس، قرآن کی قرات جو ہے یہ ایک ایسی عزت ہے جس سے اللہ نے انسانوں کو نوازا ہے، تو یہ عزت کا مقام ہے، اسی لیے مع السفرۃ الکرام البررہ ہوں۔ ابو زناد کہتے ہیں کہ میں سحری کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی طرف جاتا، کوئی گھر ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جس میں سے کوئی نہ کوئی قاری قرآن نہ پڑھ رہا ہو۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں ما رأیت شیئا یغذی العقل والروح ویحفظ الجسم ویضمن السعادة اکثر من ادامت النظر فی کتاب اللہ، کوئی چیز قرآن کے اوپر نظر ڈالنے سے زیادہ عقل اور روح اور جسم کی حفاظت نہیں کرتی اور سعادت کی گارنٹی نہیں دیتی، یعنی سب سے زیادہ انسان کی خوش قسمتی ہے قرآن کے ساتھ ہے۔ تعلق بالقرآن تجد البرکہ، قرآن کے ساتھ تعلق قائم کرو، برکت محسوس کرو گے۔ اللہم انا نسألک ان تلزم قلوبنا حفظ کتابک وترزقنا ان نتلوه ونتدبره على الوجه الذي يرضيك عنا ونعمل به لا تنشغل عن وردك فوالله له مصدر البركة في يومك ان اخلصت النية لله، کہتے ہیں کہ اللہ کے واسطے قرآن کے ورد یومی سے کبھی بھی غافل نہ ہو، کوئی مشغولیتوں میں اس میں اپنے اندر سمو نہ لے، کیونکہ یہ روزانہ کی برکت کا مصدر سورس ہے اگر نیت اللہ کے لیے خالص ہو۔